بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ سورہ حا-meem سجدہ کی آیت 33۔ اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس ایک آیت میں تین باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن اس سے پہلے اس ماحول کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جس ماحول میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس سے ماقبل جو آیات ہمارے سامنے گزری ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ جنت کی بشارت سے، اس کا وعدہ اللہ نے تم سے کر رکھا ہے۔ تو وہ ذکر تھا، تو اہل ایمان کو تسکین دینے، ان کی ہمت بتانے کے بعد اب ان کو ان کے اصل کام کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے اس کام کے بارے میں، یعنی استقامت کا مطلب کیا ہے، استقامت کا نتیجہ کیا ہے، استقامت کے اظہار کا طریقہ کیا ہے، کیسے اس استقامت کا اظہار ہوگا، یہ بات اس میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر اس میں ایسے عرض کیا گیا کہ وہ ماحول، اس کا ذکر پہلی آیات کے اندر بھی کیا گیا تھا اور اب ان آیات کے اندر بھی اس کے تناظر میں بات ہو رہی ہے ساری، کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے لیے زندگی اجیرن کر رکھی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پرزور اس کی مخالفت کی جا رہی تھی، اور ہر حربہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا کہ ان کو اسلام سے دور کر دیا جائے اور نئے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب نہ ہونے دیا جائے، اور جو اہل ایمان ہیں انہیں بھی مجبور کیا جائے کہ وہ ایمان سے باز آ جائیں، ایمان کو ترک کر دیں۔ تو اللہ رب العالمین اس سارے تناظر میں یہ بات بتاتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا مقام کیا ہے۔ تو پہلے تو یہی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر جو لوگ ایمان لائیں اور ثابت قدمی دکھائیں ان کا کیا مقام ہے۔ اب یہاں اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ومن احسن، اس سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے۔ ومن احسن کا لفظ قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اس کے مد مقابل ومن اظلم کا لفظ آتا ہے، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا، یعنی جو لوگ اس کے مخالف ہیں اور دوسرے اس کے یعنی اسلام کے ضد کے طور پر کام کرتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ ومن اظلم کی بات کرتا ہے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عند اللہ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک شہادت ہو اور وہ اسے جو ہے چھپائے۔ یا جو لوگ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ کہ ایذکر فیہ اسمہ، کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا کہ جو اللہ کے یا مساجد میں اللہ کے نام کی یاد سے روکے۔ تو غرض یہ کہ اسی طرح سے ومن احسن کی بات ہے، تو جیسے وہ بھی کئی ہو سکتے ہیں ایسے یہ بھی کئی ہو سکتے ہیں۔ ومن احسن یعنی اس سے اچھا کون، اور اس کے بعد بھی اور بھی مقامات ہو سکتے ہیں کہ اور بھی مقام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان کاموں میں سے ہیں جو انتہائی اعلیٰ درجے کے یعنی احسن کام ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین اس اعتبار سے یہاں بتا رہے ہیں کہ ومن احسن قول، قول کی بات ہے، بات کی بات ہے کہ جس نے اس کا قول یہ ہے، اس سے اچھا قول کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے اچھی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اس سے اچھا طریقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ چیز جس کے احسن قرار دیا جا رہا ہے، یہ کس کام کی بات ہو رہی ہے، یعنی کتنے کام ہیں جو اس مقام پر اس شخص کے بارے میں بتائے گئے ہیں۔ ایک بات یہ کہ اللہ کی طرف بلانا، دعا الی اللہ، دوسری بات عمل صالحہ، اور تیسری بات وقال اننی من المسلمین، اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ دیکھیے ہر آدمی اپنی دعوت کو اچھی دعوت قرار دیتا ہے، یعنی اچھا سمجھتا ہے جبھی اس کی طرف رغبت کرتا ہے، اس کی طرف دعوت دیتا ہے، داعی بن جاتا ہے اس کا۔
تو اس کے اپنے سوچنے اور اس کے اپنے سمجھنے کا کوئی معیار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ احسن وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ خود احسن کہے، یعنی اس سے اچھی بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ خود اسے احسن قرار دیتا ہے، لہٰذا اس کے معاملے میں کسی اور دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ احسن قرار دے تو اللہ کے نزدیک احسن یہ ہے۔ تو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو آخرت کی پر نظر رکھتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے اللہ ہی کی بات سب سے اہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اسے آسن قرار دیتا ہے تو اس آسن کو اختیار کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی کسی بھی چیز کو آسن کہتا رہے، لیکن چونکہ اس کے نزدیک تو اللہ ہی کی بات جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے، اور اللہ ہی کی بات ہی ہے جسے اہمیت دینی چاہیے، تو پھر وہ اس طرف آتا ہے۔ تو یہاں جو بات اس میں اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ یہ جو اللہ کی طرف دعوت دینے کا معاملہ ہے، یہ معاملہ انتہائی اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ اسے گویا اسلام کا اس کی بنیاد، یا گویا کہیے کہ اسلام کی ایک پہچان اس کو قرار دیا گیا مسلمان ہونے کے بعد۔ یعنی اب اس میں ایک بات اس بعد میں بات کریں گے کہ اس ترتیب کے حوالے سے کہ ترتیب کیا رکھی گئی ہے، لیکن بات جو پہلے آئی ہے اس کو پہلے سامنے رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود نے ہدایت کی، سورہ یوسف کے آخر میں یہ مضمون سامنے آ جاتا ہے، ہم نے اس پر بات کر رکھی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ کیا ہے راستہ؟ کسے کہتے ہیں؟ اس پر آدمی چل رہا ہوتا ہے، یعنی جو اس کا گویا کہیے کہ مستقل کام ہے، اس پر وہ گامزن ہے، تو کہا کہ میرا کام مستقل کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ میرا کام ہے۔ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہا ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی، علی بصیرۃ، انا ومن اتبعنی، یعنی میں پوری بصیرت کے ساتھ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی اپنا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کام جو اختیار کیا ہے، جسے اپنا راستہ قرار دیا ہے، دعوت الی اللہ، تو دعوت الی اللہ کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہ بات کہی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے رسول بنا کر، انا ارسلناک شاہدا، گواہ بنا کر، اور بشیر اور نذیر بنا کر، اور اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تو قرآن مجید یہ بات بیان کرتا ہے، سورہ احزاب میں یہ مضمون میں پڑھ کر آئے ہیں۔ تو اللہ کی طرف بلانا ایک ایسا عمل ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ رسول کا عمل قرار دیتے ہیں، اور گویا کہیے کہ اس کی خوبی اور گویا اس کی اہمیت اس طرح واضح کر دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کہی، یعنی اللہ نے کہلوائی ان سے، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یعنی جسے میں نے اختیار کر رکھا ہے۔ تو جب رسول کے راستے پر آدمی چلے گا، یعنی اسے اتباع کرنی ہے رسول کی، اسی راستے پر چلنا ہے، نقش قدم کی پیروی کرنی ہے، اس کے اس اسوے کی پیروی کرنی ہے، تو اسے اس راستے پر چلنا ہوگا، یعنی دعوت الی اللہ، داعی الی اللہ بننا ہوگا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ اس میں کئی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دعوت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے، یعنی اصلاً دعوت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے، یعنی رسول بھی اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، خود اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لانا اس طرح ضروری ہے، اس طرح رسول پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، لیکن دعوت کس کی طرف ہے؟ اصلاً اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف بلانا۔ اور اللہ کی طرف دعوت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کی بندگی، اللہ کا دین اختیار کر لینا ہے، اس کے دین پر چلنا ہے جو دین اس نے اپنے رسول کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف، اس کے سوا کوئی دعوت نہیں ہے۔ ایک معاملہ بڑا اہم یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں بھی آج یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ دعوت کا شعور موجود نہیں ہے کہ دعوت کس چیز کی دینی ہے، دعوت اصلاً کس چیز کی دینی ہے۔ جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت، تو اللہ کی طرف دعوت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینے سے مراد کیا ہے؟ تو انبیاء کی دعوت ہم دیکھ سکتے ہیں
قرآن مجید نے جگہ جگہ اس بات کو واضح کیا ہے، فلاں نبی کی دعوت کیا تھی، فلاں کی کیا تھی، فلاں کی کیا تھی۔ سورہ ہود میں آپ دیکھیے ایک کے بعد دیگرے، سورہ یونس میں دیکھیے ایک کے بعد ایک نبی کی بات سامنے آتی ہے کہ یہ دعوت تھی ان کی، اور دعوت یہ تھی کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، وہ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور رسول کی اطاعت اختیار کرو۔ اور اس طرح بھی اللہ تعالیٰ جیسے سورہ ڈال میں کہا کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، اور ان کی دعوت کیا تھی؟ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو، اجتناب کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہم سے ویسے بھی کہتے ہیں، مطالبہ ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی کے بعد ہی اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا۔ یعنی بنیادی طور پر یہ چیز کہ جسے کلمے کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو یہ جو انکار ہے طاغوت کا، جو اللہ کے مقابلے میں اپنی بندگی کرانا چاہتا ہے، جو اپنی الوہیت کی دعویٰ کرتا ہے، یا جو کوئی اس مقام پر اپنے آپ کو متمکن سمجھتا ہے اور لوگوں سے اپنی اطاعت کرانا چاہتا ہے، ان کی گردنوں میں اپنی اطاعت کا قلادہ ڈالنا چاہتا ہے، ان کے لیے نظام زندگی تجویز کرتا ہے اللہ کی نظام سے الگ ہٹ کر، اس کے خلاف، اس کے برخلاف، اس سے آزاد ہو کر، اور اطاعت بھی مستقل بالذات۔ ورنہ اگر اللہ کی اطاعت کے تحت جو اطاعتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر اللہ کی اطاعت کے تحت ہی آتی ہیں، اور گویا ان کی اطاعت کرنا اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح سے کہا ہے کہ امیر کی اطاعت کی جائے، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اصلاً تو اللہ کی اطاعت کے تحت ہی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان کی جو تمہارے درمیان صاحبان امر ہے۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، یعنی امیر اور مامور کے درمیان، جو کہا کہ جو تمہارے درمیان امیر ہے ان کی بات ہے، تو ان کی اطاعت بھی مستقل بھی ذات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت کے تحت ہے، تو تنازع انہی کے درمیان ہو سکتا ہے، اللہ اور رسول کے اور بندے کے مقابلے میں تنازع نہیں ہے۔ امتی اور رسول کے درمیان یا اللہ اس کے بندے کے درمیان کوئی بات غیر مشروط طور پر تسلیم کرنی ہے، جو بات بتا دی گئی اس کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری ہے۔ ہاں اولو الامر کے درمیان اور مامورین کے درمیان جو ہے یہ تنازع ہو سکتا ہے، بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، یعنی اس معاملے میں یہ بات طے ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت، کسی مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جب یہ بات طے ہے تو ظاہر ہے کسی معاملے میں بات ہو سکتی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اور ویسے کیا بات ہوگی آج؟ قرآن و سنت کی طرف پھیر دو، وہاں سے جو ہے اس تنازع کا حل تلاش کرو، وہاں سے اس مسئلے کا جو ہے وہاں سے پوچھو، وہاں سے جو ہے اس کا حل حاصل کرو۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ یہ تمہارے ایمان لانے کی علامت ہے، اس لیے کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ ایمان کا بھی نتیجہ علامت ہے، اور یہی انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ تو یہ بات کہ اللہ کی طرف بلانا کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اللہ کی طرف جو ہے بلانا۔ اس میں ظاہر ہے کہ جو اللہ کو الہ نہیں تسلیم کرتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے یعنی کافر کو، مشرک کو اللہ کی طرف بلانا یعنی ایمان کی دعوت دینا، یہ بات آئے گی سامنے۔ جیسے اس معاشرے میں بات ہو رہی تھی، مشرک معاشرے میں مکے کے، وہاں کیا بات ہو رہی تھی؟ اللہ کی الوہیت کی دعوت دی، اللہ کو الہ واحد تسلیم کیا جائے۔ جو لوگ اللہ کو مان بھی رہے تھے اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی الہ بنا رکھا تھا، تو انہیں دوسرے الہوں کو ترک کرنے، چھوڑ دینے، جو کہ معبود نہیں ہے بلکہ باطل ہے، ان کو چھوڑ کر الہ واحد کو جو ہے عبادت اختیار کرنے کی دعوت دی جا رہی تھی۔ یہ دعوت تھی جو اس موقع پر، اس مقام پر دی جا رہی تھی، اور آگے بھی دی جائے گی ہمیشہ، یعنی اللہ کو الہ واحد تسلیم کیا جائے، اس کے سوا تمام اس کے دعوے داروں کو الوہیت کے جو ہے ان کو رد کر دیا جائے، یہ دعوت ہے۔ جب اس دعوت کو قبول کر لیا جاتا ہے تو پھر دعوت قبول کرنے والا کون ہے؟ یعنی مومن ہے، مسلم ہے، تو اب اسے اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائے جاتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اب اسے حکم بتایا جاتا ہے، اب اسے دعوت نہیں نماز کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے، اسے روزے کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے، اسے سچ بولنے کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جس اللہ کی عبودیت تم نے اختیار کر لی ہے، اس کو معبود تسلیم کر لیا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے، اللہ جس کو تم نے مان لیا، اللہ کے رسول جس کو تم نے رسول کی حیثیت سے تسلیم کر لیا، ایمان لے آئے، تو اب اس کا حکم یہ ہے، اس کی شریعت یہ ہے، اب اس راستے پر تمہیں چلنا ہے۔ اب باقی چیزیں کیا ہے؟ حکم کے درجے میں ہے،
یہ الگ بات ہے کہ آج ہماری کیفیت وہ بن گئی ہے، آج ہماری صورتحال یہ بن گئی ہے کہ آج مسلمانوں کو نماز کی دعوت دینی پڑتی ہے، آج مسلمانوں کو سچ بولنے کی دعوت دینی پڑتی ہے، آج انہیں حق بات کہنے کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ اس سے غافل ہے، سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات کہ دعوت کیا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، دعوت صرف اللہ کی طرف ہے، اور پھر اللہ کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے، یعنی اللہ کو الہ واحد کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے، اس کی عبادت اختیار کی جائے، اسی کو معبود تسلیم کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے اور اللہ کا نمائندہ تسلیم کیا جائے، اور اس کی الہی شریعت کو جو ہے اسے اختیار کرنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دی جائے، یعنی یہ بات ہے ساتھ میں۔ تو یہاں پر یہ چیز ہمارے سامنے جب آ جائے گی، اور جب یہ بات اس طرح بن جائے گی کہ ہر آدمی یعنی ہر مسلم جسے داعی اللہ ہونا چاہیے، ہر مسلم کی بات ہے یہ، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے، تو جب سب لوگوں کی دعوت اللہ کی طرف ہوگی، اللہ کی بندگی کی طرف ہوگی، معاملہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں اپنی ذات کی طرف دعوت دوں، آپ اپنی ذات کی طرف دعوت دیں، آپ اپنی جماعت کی طرف بلائیں، آپ اپنے لیڈر کی طرف بلائیں، تو بات تو یہ نہیں رہے گی۔ تو اصلاً بات کیا ہے، اصلاً دعوت اللہ کی طرف ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت ہے۔ آج چونکہ مسلمانوں کی وہ صورتحال نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں چونکہ اب الجماعت قائم نہیں ہے، الجماعت یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، جو ریاست کی بنیاد پر قائم رہتی ہے، تو اس اعتبار سے کہ مسلمانوں کی ایسی کوئی جماعت موجود نہیں ہے، یعنی خلافت کا وہ نظام نہیں ہے، تو اب مختلف جماعتیں اللہ کے اس دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرتے ہوئے منظم ہیں، لہذا اس حیثیت سے وہ اس کام کو انجام دینے کے لیے اپنے ساتھ شامل ہونے کی بات کرتی ہیں، ورنہ اصلاً جو دعوت ہے وہ اللہ کی بندگی کی دعوت ہے، اللہ کے جو ہے اس کی الوہیت کو تسلیم کرنے کی دعوت ہے۔ یہ دعوت ہے جو لوگوں کے سامنے آتی ہے، جو اسے قبول کرے وہ مسلمان ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے سارے کام کرنے۔ تو یہ چیز اگر سامنے رہے اور اس پر عمل پیرا ہوا جائے تو یقیناً مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ورنہ آج صورت یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھ سے وابستہ ہو گیا وہی حق پر ہے، جو میری جماعت سے وابستہ ہو گیا وہی درست ہے، تو یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے۔ مجھے فی الاصل لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے وابستہ کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسی کام کو انجام دیا ہے۔ جب یہ کام انجام دیا جائے گا تو دعوت اللہ کا کام ہوگا، داعی اللہ آدمی قرار پائے گا۔ لیکن اگر وہ کسی اور کی طرف بلا رہا ہے، کسی اور کام کی طرف، کسی اور بات کی طرف، کسی اور شخصیت کی طرف، تو پھر وہ دعوت اللہ نہیں رہ جائے گی۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنے معاملے کو بہتر کرنا، خالص کرنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جس نے اللہ کی طرف بلایا، دعا الی اللہ، اور یہ بات مختلف آیات سے آپ کے سامنے آ گئی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل کے حوالے سے قرآن جو ان کے بارے میں کہتا ہے وہ بھی بات ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ کی طرف بلانا ہی اصل کام ہے اور اسی کے لیے دعوت ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات آتی ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل صالح کیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، یعنی تین چیزیں اس میں آ رہی ہیں، دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اور پھر خود بھی اس دعوت پر عمل پیرا ہونا۔ اللہ کی طرف بلانے کی بات جیسے بات آئی سامنے کہ اللہ کی بندگی کی طرف بلانا ہے، یعنی عبودیت اختیار کرنے کی دعوت ہے، تو آدمی خود بھی اختیار کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کو دعوت دیتا ہے اور خود جو ہے اس سے الگ ہو جاتا ہے، یعنی خود بندگی کے اس راستے پر چلنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح نام ہے اس عمل کا کہ جو اللہ کی بندگی کے تحت کیا جاتا ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں کیا جاتا ہے، وہ عمل صالح ہے، یعنی اسے عمل صالح ہونے کا حق حاصل ہے۔ اس کے بارے میں کہا جائے گا یہ عمل جو ہے عمل صالح ہے، جسے ہم نیکی کہیں گے۔ تو عمل صالح کی تعریف یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو ہے اس کام کو کیا جائے، اور اجر آخرت اور اللہ کی رضا کی جو ہے اس کے اندر نیت موجود ہو، تو وہ عمل صالح ہوگا۔ لیکن جس عمل کی سند جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچتی ہو، یعنی نہ آپ نے کہا نہ آپ کے سامنے کیا گیا، یعنی اگر کوئی عمل آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس پر خاموشی بھی اختیار کی ہے تو کیا کہیے کہ اسے آپ کی سند حاصل ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ عمل صالح اس عمل کو کہا جائے گا کہ جس عمل کا معاملہ یہ ہو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچتی ہو، آپ نے اس بات کرنے کا حکم دیا ہو، یعنی قرآن و سنت سے وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہو اور خالصتاً جو ہے سنت کے مطابق کیا جائے اور اللہ کی رضا آدمی کے پیش نظر ہو اور کوئی مقصد اس کا
اس کے سوا نہ ہو، اجر آخرت کی امید پر کام کیا جائے تو وہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ ویسے تو عمل صالح کے بارے میں اور بھی تفصیل آئے گی، یعنی اس کے بارے میں کہ آدمی ریاکاری نہ ہو، دیکھے ساری چیزیں، لیکن مختصراً بات اسی طرح سے رہے گی۔ اور یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ بعض عمل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے عمل کو یہ بنیاد حاصل نہیں ہوتی، جن کے عمل کی بنیاد یہ نہیں ہوتی، جن کو یہ سند حاصل نہیں ہوتی، تو ان کے بارے میں کیا فرما دیا؟ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں؟ سورہ کہف میں مضمون پڑھ کر آئیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اپنے عمل کے اعتبار سے کون شخص جو ہے سب سے زیادہ خسارے میں؟ ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تمہیں خبر دوں اس بات کی، اخسرین جیسے احسن کا تھا، اسی فعل اسی وزن پر یہ ہے، تو اس میں کیا کہا؟ اخسرین، جو اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں۔ تو اس کے بعد کیا، کون ہے وہ شخص؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ دنیا میں اس کی ساری سعی و جہد راہ راست سے ہٹی رہی، اب یہ سمجھتا رہا کہ میں سب ٹھیک کر رہا ہوں۔ سورہ کہف کا آخری رکوع ہے، اس میں دیکھیے آپ یہ آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص سب سے زیادہ خسارے میں اپنے عمل کے اعتبار سے رہا، کہ جو یہ صحیح سمجھ کے کرتا رہا، دنیا میں سب کام کرتا، جب پہنچا تو پتہ چلا یہ عمل تو عمل صالح کی تعریف میں نہیں آتا، یہاں تو اسے اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وزن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ پھر اس سے زیادہ خسارے میں کون رہے گا؟ جب عمل کا موقع بھی نہیں ہے اور جو کچھ کیا اس کی یہاں پر وہ حیثیت نہیں ہے تو آدمی ناکام ہو گیا۔ تو اس لیے بتا دیا گیا کہ وہ خسارے کے اندر، بلکہ اخسرین کی بات کی عمل کے اعتبار سے۔ تو اسی لیے اس خطرے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے عمل کی بنیاد اللہ کے دین یعنی کتاب و سنت پر رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر رکھے، اور دیکھے کہ اس معاملے میں کہ وہاں سند حاصل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اور اپنا اخلاص نیت کا معاملہ بھی کہ اللہ کی رضا اسی کے پیش نظر ہو، کوئی اور مقصود اس کا نہ ہو، تو یہ کب کام ہوگا؟ تو عمل صالح۔ تو یہاں تو بنیادی طور پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہے ہیں تو خود بھی اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں، خود بھی جو ہے اس راستے پر چلتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز جو اس کے اندر ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں، وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ کام لگتا ہے سب سے آسان ہے، یعنی یہ بات کہنا کہ میں مسلمان ہوں۔ آج بھی آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، آپ مختلف جگہوں پر یہ بات فارم بھر رہے ہیں اور کوئی آپ سے آپ کے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں، آپ نے لکھا میں مسلمان ہوں، اسلام اپنا یعنی مذہب کے خانے میں لکھ دیا اسلام، یعنی مسلمان ہونے کا اعلان ہے، اقرار ہے، اظہار ہے، لیکن یہ بات صرف اتنی سی نہیں ہے، یہ بات اتنی سی نہیں ہے۔ پہلے تو اسی تناظر میں دیکھیے آپ کہ جہاں جس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ جس وقت کوئی شخص اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتا، یعنی عرب کے اس معاشرے میں، مکے کے اس ماحول کے اندر، کہ جو شخص بھی اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتا تھا اسے یکایک محسوس ہوتا تھا کہ گویا اس نے درندوں کے جنگل میں قدم رکھ دیا، یعنی اگر اس نے اسلام کا اقرار کیا جہاں ہر ایک اس کو پھاڑ کھانے کو دوڑ رہا، یعنی سارے مشرک معاشرہ جو ہے اس کے خلاف اس طرح منظم ہو کر اس طرح سے اس کے خلاف جو ہے بل پڑتا کہ گویا اس نے کسی جنگل میں قدم رکھ دیا اور درندے ہر طرف سے اس پر جو ہے دوڑ رہے ہیں پھاڑ کھانے کو۔ تو اس معاملے میں یہ کیفیت وہاں پر جو ہے اس صورتحال کے اندر سامنے آتی تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ آدمی اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اس اصل کام کی طرف راغب ہو جائے جو اللہ نے اس کے سامنے رکھا، اور ظاہر ہے کہ وہ اسلام کے ساتھی ہے۔ اب آپ دیکھیے اس میں ویسے جو چیز ہمارے سامنے ہے، پہلے آدمی مسلمان ہوتا ہے، یعنی ترتیب میں اگر آپ دیکھیں پہلے آدمی مسلمان ہے، مسلمان ہونے کا اقرار کرے گا، پھر عمل صالح یعنی خود عمل کرے گا، پھر اس کے بعد ہے کہ دعوت کا کام کرے گا، یعنی اصل جیسے ترتیب جو ہے وہ اس طرح سامنے آتی ہے، آدمی مسلمان ہوگا، عمل صالح کرے گا اور پھر دعوت کا کام کرے گا۔ لیکن یہاں معاملہ اس طرح آیا ہے، دعوت کا کام، پھر عمل صالح کی بات آئی، پھر اسلام کی بات آئی کہ آدمی اپنے اسلام مسلمان ہونے کا اعلان کرے گا، اقرار کرے گا۔ تو اس میں بھی بات یہی ہے کہ جو چیز جس بلند درجے پر ہے تو وہاں سے ایسے آ رہی ہے، جیسے تو ہوتا ہے نا بنیاد سے اوپر کی طرف آدمی چیز جاتی ہے، لیکن سامنے وہی چیز آتی ہے جو پہلی ہے، جو بن گئی ہے، جو سب سے بلند مقام ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو بلند مقام تو وہی ہے، لیکن اس کی بنیاد کس پر ہے؟ بنیاد تو اپنے اسلام پر ہے، اور پھر عمل صالح جو ہے اسے اوپر اٹھا رہا ہے، یعنی اس اعتبار سے یرفعہ عمل صالح، عمل صالح سے اوپر اٹھا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بلند کام جو ہے کہ اللہ کی طرف بلانا۔ تو یہ تین کام ایک ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں
ایک کی بنیاد پر دوسرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا مرحلہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تو یہ ترتیب اس طرح رکھی گئی ہے وہ اسی اعتبار سے کہ انسان کے لیے اس کی اہمیت بھی واضح ہو جائے. اس ماحول کے اندر جہاں پر یہ کام کیا جا رہا تھا وہاں پر یہ معاملہ تھا کہ وہاں اسلام کا اعلان کرنا ہی گویا کہ یہ اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈال لینا تھا. اور اگر آدمی آگے بڑھ کر اسلام کے لیے یعنی خود عمل صالح کرنا بھی اس کے لیے مشکل بنا دیا گیا تھا. اور اگر وہ دعوت کا کام شروع کر دے تو گویا یہ تو اور زیادہ بڑا مشکل کام تھا. یعنی اس معاملے میں اس حیثیت سے اس کیفیت سے تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اس ماحول کے حساب سے دیکھیں تو بھی اور آج کے ماحول میں پلٹ آئیں. آج کے ماحول میں پلٹ آئیں تو بھی صورتحال کیا ہے. آج جب ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں دعوت کا کام کرنا ہے عمل صالح کی بات ہے اور مسلمان ہونے کا اعلان و اقرار ہے تو مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے. اگر ہم مسلمان ہونے کے معنی سمجھ لیں اور ان کے مطابق مسلم بن جائیں ان کے مطابق مسلم بن جائیں اور ہر ایسے موقع پر جہاں اس کے اظہار کی ضرورت پیش آئے اس کا اظہار کریں اس کا اعلان کریں پھر دیکھیے آپ صورتحال کیا بنتی ہے. یعنی آج بھی کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. یہ آج ایک مشکل کام یہ ہے اس حیثیت سے کہ اگر اسلام کا مطلب مکمل فرما برداری ہے اطاعت ہے اللہ رب العالمین کی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن سورہ بقرہ میں کہا نا اہل جنت کے لیے کہ اسلم یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. اسلم وجہہ للہ اللہ کے حوالے اپنے ذات کو اپنی شخصیت کو اللہ کے حوالے کر دے پوری طرح سے اللہ کا فرما بردار ہو کر رہے. حنیف کا لفظ اس کے لیے آتا ہے یکسو ہو جائے. تو یہاں پر یہ بات کہ جب آدمی یہ طے کر لے کہ اسے اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی ہے یعنی جو مسلم ہونے کا مطلب ہے مسلم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ عملاً اللہ کا فرما بردار ہے. اب جب بھی اس کے سامنے کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے جب بھی اسے اللہ کی نافرمانی کا کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے جب بھی اسے دین سے انحراف کی طرف بلایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ڈٹ کے میں تو مسلمان ہوں میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں یعنی میں مسلمان ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے کہہ کر دیکھیے یعنی جب آدمی واقعتاً اس معاملے میں ان مقامات پر جہاں اس سے خلاف اسلام مطالبات کیے جا رہے ہوں انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی آپ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسے مواقع پر جو دین کے خلاف ہیں ڈٹ کر یہ کہہ دیتے ہوں کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہم مسلمان ہیں یعنی میں مسلمان ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس کا اظہار کریں اقرار کریں. بعض چیزیں تو ہیں ایسی کہ جہاں آدمی یہ کہہ دیتا ہے بعض چیزیں ایسی ہیں لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں وہ سمجھتا ہی نہیں ہے اس کے یہاں بھی اسے یہی کہنا اگر اسے سور کا گوشت کھانے کی دعوت دی جائے کہتے ہیں میں مسلمان ہوں ہمارے یہاں حرام ہے یہ بات کہہ دے گا. لیکن اس سود کھانے کی بات ہو جائے سود دینے کی بات آ جائے یعنی سارے معاملات ہو جائیں آپ بتائیے فرد کی سطح سے شروع کیجئے تو ریاست کی سطح تک چلے جائیے وہاں بھی معاملات کیا ہیں جو مطالبات کیے جاتے ہیں بین الاقوامی قوانین کے اعتبار سے جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہاں ہم یہ کہہ پاتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ سارے کام نہیں کر سکتے ہمارے پاس یہ چیز روا نہیں ہے ہم یہ چیزیں ناممکن ہے. بھلے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ تو کرنا پڑے گا یہ تو ہوگا یہ تو چلے گا حالانکہ ہمارا دین اس کے بارے میں بالکل دوسرا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. تو غرض یہ کہ ایسے کسی بھی موقع پر جب کہ اس کا دین فرد کی یہ مطالبہ کرتا ہو کہ اسے اس راستے پر چلنا چاہیے اور دوسرے راستے پہ چلنے کی دعوت دی جا رہی ہو تو اس راستے کو ترک کر کے اس راستے پر آ جائے. بچے خواہش کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کوئی ایسی بات ان سے کہتے ہیں جو اس خلاف اسلام ہے اور سمجھایا جائے بچوں سے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں یہ کام زیب نہیں دیتا ہمیں یہ کام نہیں کرنا. کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں اکثریت کا معاملہ تو یہی سامنے آ جاتا ہے جو کہتے ہیں بھائی کیا کرا جائے کیا جائے بچے ہیں اب بچوں کو سمجھاتے ہیں لیکن بچے بہرحال دنیا میں یہی ہو رہا ہے سب لوگ یہی کر رہے ہیں اب کیا کیا جا سکتا ہے. لہٰذا بچوں کی بات پر آمنا صدقنا اللہ کی بات کو چھوڑ دیا. تو کتنے رسوم و رواج کا معاملہ ہے کتنی ایسی بد اخلاقیوں کا معاملہ ہے کتنی ایسے بیجا کاموں کا معاملہ ہے کہ جو آدمی کر رہا جانتے بوجھتے کہ اسلام کے خلاف ہے. ایک مسلمان کی شان نہیں ہے یہ ایک مسلمان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے اور کہنے سے جو ہے پیچھے رہتا ہے کہ وہ کہے کہ ڈٹ کر یہ کہے کہ میں تو مسلمان ہوں میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں مجھے تو یہ کام نہیں کرنا ہے. تو آج بھی اگر یہ کام کیا جائے کہ انسان اس پر عمل پیرا ہو واقعی مسلم بنے واقعی اللہ کا فرما بردار بنے اور ہر ایسے موقع پر جہاں اسے خلاف اسلام کسی کام کی دعوت دی جائے اور وہ ڈٹ کر کہے کہ میں مسلم ہوں اور میں یہ کام نہیں کر سکتا مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیے صورتحال بدلے گی. صورتحال ظاہر پھر مخالفت بھی آئے گی مشکلات بھی آئیں گی لیکن انہی مخالفتوں اور مشکلات سے نکل کر کامیابی کی وہ منزل بھی آئے گی جب پتہ چلے گا اسلام نام اس کا ہے اور آدمی دیکھے گا سامنے والا بھی میں بھی تو مسلم ہوں لیکن میں کیا کام کر رہا ہوں میں کیا دعوت دے رہا ہوں اور میں کس بات کا مطالبہ اس شخص سے کر رہا ہوں سوچنے مجبور ہو جائے گا.
لیکن جب ہم سب ایک ہی راستے پر چلتے رہیں گے اور اس معاملے میں کوئی کہیے کہ اس میں جرت کا اور کوئی استقامت کا معاملہ نہیں کریں گے. استقامت کی بات گزری نا پیچھے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پر استقامت دکھائی ہے. تو استقامت کا راستہ اختیار کرنا اس کی بات ہے کہ آدمی ڈٹ کر یہ بات کہے کہ ہاں میں تو مسلم ہوں. پھر اس کے بعد بات سامنے آتی ہے کہ اس کا اسلام کس درجے میں اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوتا ہے. تو یہ چیز یہاں پر بتائی گئی. تو یہ 3 باتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. نمبر 1 اللہ کی طرف بلانا, داعی اللہ بننا, عمل صالح کی بات, اور تیسری یہ کہ مسلم ہونے کا اعلان و اقرار, اور اس کا اعلان و اقرار صرف زبانی نہیں بلکہ دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ, اور اس میں اپنی عملی اس کا اظہار بھی سامنے آنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. اور اے نبی نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة, سیئہ اور حسنہ نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے. ادفع بالتي هي احسن, تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے فاذا الذي بينك وبينه عداوة, تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی كانه ولي حميم, وہ جگری دوست بن گیا. یہ اللہ رب العالمین اس آیت نے ہمارے سامنے بات رکھتے ہیں. اب یہ بات بھی اپنے اندر کتنا وزن رکھتی ہے, کتنی وسعت اور معنویت اس کی کتنی زیادہ ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں پھر وہی بات ہے کن حالات کے اندر بات ہو رہی ہے, جن حالات کے اندر اسلام یہ بات ہمارے سامنے رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ دعوت حق کا مقابلہ انتہائی ہٹ درمی سب جارحانہ مخالفت سے کیا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. اخلاق, انسانیت, شرافت کی ساری حدیں جو ہیں وہ توڑ دی گئی ہیں. ہر جھوٹ سے کام لیا جا رہا ہے, ہر ہتھکنڈا استعمال کیا جا رہا ہے, الزامات لگائے جا رہے ہیں. یعنی کیا چیز ہے جو نہیں کی جا رہی. یعنی مخالفانہ پروپیگنڈا کرنے والوں کی فوج آپ کے خلاف دلوں میں وسوسے ڈالتی پھر رہی ہے, اذیتیں دی جا رہی ہیں, تکلیفوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ ایک بڑی تعداد ملک چھوڑ کر نکل گئی, حبشہ چلی گئی, یعنی ہجرت حبشہ ہو گئی, وہاں لوگ چلے گئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب آپ دعوت دینے کے لیے اٹھیں یا کوئی مسلمان کوئی بات دوسرے سے کرنے کے لیے قرآن پڑھ سنانے کی کوشش کرے, ہلڑ مچا دیا جائے, شور مچا دیا جائے, تنگ کیا جائے, اتنا شور برپا کر دیا جائے کوئی بات ہی نہ سن سکے. تو غرض یہ کہ ہر طرح کی رقیق حرکتیں, ہر طرح کے ایسے جو ہے خراب صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ جس میں کام کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں. یعنی اس طرح کے تمام حالات جس میں بظاہر دعوت کے تمام راستے مسدود نظر آتے تھے, یعنی ایسے ہمت شکن حالات جس کے اندر انسان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے, ہمت جواب دے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان مخالفتوں کے توڑنے کا یہ نسخہ بیان فرما رہے ہیں. تو پہلی بات جو اس کے اندر ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. یعنی ایک بات سب سے پہلے جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ایک بہت بڑا مرحلہ طے ہو جاتا ہے, ایک بہت بڑا مرحلہ طے ہو جاتا ہے. جب آدمی سمجھ لیتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے. جب انسان یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے تو پھر اس کے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ اسے اختیار کس چیز کو کرنا ہے. جب آدمی کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, سب کام چلتے ہیں, یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے, کہتے ہیں آج کل جو ہے سب چلتا ہے. تو یہ سب چلتا والی بات کیا ہے؟ یعنی سب برابر ہے کیا؟ خبیث اور طیب برابر ہے کیا؟ حسنہ اور سیئہ برابر ہے کیا؟ نیکی اور بدی برابر ہے؟ ہر ذی شعور آدمی, ہر ذی عقل آدمی تسلیم کرتا ہے خبیث و طیب کا فرق اور نیکی اور بدی کا فرق, سیئہ اور حسنہ کا فرق جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے. آپ اس کی بات دیکھیں, یعنی ایسا ہو سکتا ہے کوئی آدمی ماننے سے انکار کر دے, ایسا ہو سکتا ہے, لیکن جب وہی بدی اس کے ساتھ کی جائے, جیسے وہ جو بدی کر رہا ہے, جو غلط کام کسی کے خلاف کر رہا ہے, جو بد اخلاقی اس نے اختیار کر رکھی ہے, اگر وہی طرز عمل اس کے ساتھ ہو جائے, کوئی شخص کا دہرا دے, تو اب وہ کہتا ہے کہ صاحب ظلم ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, یعنی جانتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن کر رہا ہے دوسروں کے ساتھ میں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے یہ چیز رکھ دی ہے, یعنی اس کے اندر یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ نیکی کو سمجھتا ہے, نیکی کا شعور اسے حاصل ہوتا ہے, اور بدی کے بارے میں بھی وہ جانتا ہے, یعنی اس کے یہ شعور اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پہلی بات کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, کہ نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے, نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے, دونوں کا فرق نمایاں ہے, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں.
اور نیکی کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ ایک مسلمہ ہے، اور بدی جس مقام پر ہے وہ بھی ایک جانی بوجھی چیز ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے فجور اور تقوی انسان کے اندر الہام کر دیا، جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ تو بظاہر دنیا کے اندر کسی وقت میں کوئی صورتحال ایسی بن جائے کہ نیکی جو ہے وہ بے دست و پا نظر آئے، نیکی جو ہے عاجز اور درماندہ نظر آئے، بے بس محسوس ہو، اور اس کے مقابلے میں بدی جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہی ہو، یعنی کہتے ہیں نا بدی کا ننگا ناچ۔ تو اس معاملے میں اس اعتبار سے کتنا ہی کیوں نہ ہو، بدی کے جو اس کے حامی ہیں اور اس کو جو لے کر کھڑے ہوئے ہیں وہ کیسا ہی خوفناک طوفان اٹھا لائیں، جس کے مقابلے میں نیکی بالکل عاجز و بے بس محسوس ہوتی ہو، لیکن بدی خود اپنے اندر ایک کمزوری رکھتی ہے۔ خود بدی کا کردار ادا کرنے والے بد کردار لوگ جو ہیں وہ بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں، اور خود بدی کے اندر قوت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سروائیول اس کا جو ہو جائے، وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنی بقا کی جنگ لڑ سکے، اپنی بقا کی جنگ نہیں لڑ سکتی۔ اس بات کو وہاں رکھا تھا ہمارے سامنے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، یہ سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھا تھا نا، کلمہ طیبہ کی کیا مثال دی ہے اور کلمہ خبیثہ کیا، چل نہیں سکتا، کچھ دیر کا شور ہے، ہنگامہ ہے، طوفان ہے، ختم ہو جانے والا ہے، کچھ دیر، کتنی دیر رہے گا، یعنی اس کی بنیاد نہیں ہے، اس کی بنیاد نہیں، لوگ خود دیکھ لیں گے اور اس کے پیروکار بھی زیادہ عرصے تک اس کو ساتھ نہیں لے کے چل سکیں گے۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ بدی جو اپنے اندر ایک کمزوری رکھتی ہے وہ خود اس کا بھٹا بٹھا دیتی ہے، کیونکہ انسان جب تک انسان ہے اس کی فطرت بدی سے نفرت کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور بدی کے ساتھی ہی نہیں خود اس کے علم برداروں تک اپنے دل میں یہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، یعنی جو کچھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم الزامات لگا رہے تھے وہی جانتے تھے کہ ہم یہ غلط الزام لگا رہے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، اور ایک جھوٹا آدمی جرت کے ساتھ زیادہ دیر بات نہیں کر سکتا، جھوٹا آدمی جرت کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتا، اور پھر کرے بھی تو زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا۔ تو اس کے مقابلے میں نیکی جب اپنا کام کرتی ہے، یعنی صرف بدی کا دورہ ہو تو بات نہیں چلے گی، بدی کے مقابلے میں نیکی کو بھی اٹھنا ہے، نیکی کو سامنے آنا ہے۔ جب بدی اور نیکی کی کشمکش سامنے آتی ہے، جب بدی اور نیکی ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتی ہیں، تب نیکی کی خوبی سامنے آتی ہے اور بدی جو ہے اس کی کمزوری بھی سامنے آتی ہے۔ لیکن اگر بدی ہی بدی ہو اور نیکی کہیں نظر ہی نہ آئے تو بات نہیں چلے گی۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سورہ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، باطل ہے ہی جانے کے لیے۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے، حق کو آنا پڑے گا، جب حق آئے گا نہیں سامنے تو ظاہر سی بات ہے کہ باطل ہی باطل رہے گا، پھر باطل و خطرہ کس سے؟ لیکن جب حق اور باطل دونوں آمنے سامنے آ جائیں، جب نیکی اور بدی دونوں آمنے سامنے آ جائیں، جب نیکی اور بدی کے درمیان کشمکش برپا ہو جائے اور نیک لوگ اپنا نیکی کا جو ہے علم بردار بن کر سامنے آئے اور بدی کے لوگ بدی کے ساتھ آئیں، تو بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نیکی غالب ہو کر رہتی ہے۔ اس لیے کہ اگر نیکی اپنی ذات کے اندر جو قوت رکھتی ہے، طاقت رکھتی ہے، جو دلوں کو مسخر کرنے کا اس کے اندر ایک داعیہ خود بخود موجود ہوتا ہے، تو آدمی کتنا ہی بگڑا ہوا بالآخر اپنے دل میں اس کی قدر محسوس کرتا ہے۔ جب آمنے سامنے ہو، جب دونوں کے رویے سامنے آ جائیں، جب یہ دیکھا جائے کہ بدی کے علم برداروں کا کردار کیا ہے اور دعوت کس چیز کی ہے، اور نیکی کے علم برداروں کا کردار کیا ہے اور دعوت کس چیز کی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب ہمارے سامنے یہ بات ہے، آج ہم اپنی بات کریں تو ہمارا معاملہ کیا، ہم تو پہچانتے ہیں نیکی کو، ہم نیکی کو پہچانتے ہیں اور ہم بدی کو بھی جانتے ہیں، عام طور پر تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہے۔ لیکن آج بہت سے لوگ نیکی کو اس لیے اختیار نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے، بھائی کیا کیا جائے، ساری دنیا اس طرف جا رہی ہے، یعنی ایک بڑی عام سی بات ہے یہ، بھائی سب لوگ ایک ہی کام کر رہے ہیں، آخر ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، اکیلا جنا کیا بھاڑ پھوڑے گا اور اکیلا آدمی کیا کام کر سکے گا، لہٰذا ساری دنیا تو یہ کر رہی ہے، لہٰذا ہم بھی مجبوراً پھر یہی کر رہے ہیں، ہم بھی مجبوراً، ہاں سب لوگ یہ کام کرنے لگے تو ہم تو پہلے سے ہی چاہتے ہیں، ہم تو پہلے نیکی کے جو ہے خواہش مند ہیں اور نیکی کو پسند کرتے ہیں، لیکن چونکہ ساری دنیا بدی کی طرف جا رہی ہے اس لیے میں کیسے نیکی کی طرف جا سکتا ہوں۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے، یہ ایک ایسا مزاج ہے کہ جو اس کے مطابق نہیں ہے۔ پہلی بات، جب ایک چیز غلط ہے تو غلط ہے اور ایک چیز صحیح ہے تو صحیح ہے، اور جب آدمی خود صحیح راستے کو اختیار کرنا سمجھتا ہے صحیح راستہ یہ ہے تو پھر اسے اختیار کرنا چاہیے۔ غلط راستے کو غلط سمجھ کے اختیار کرنا اور صحیح راستے کو صحیح سمجھ کے چھوڑ دینا تو یہ گویا اپنی خود ہی تردید کر دینا ہے، اپنی خود ہی تردید کر دینا ہے۔ تو پہلا معاملہ تو یہی ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ نیکی اور بدی جو ہے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، اور ہمیں طے کرنا چاہیے
کہ ہم نیکی کے علم بردار بنیں گے یا بدی کے مرتکبین میں شامل ہو جائیں گے؟ ہم نیکی کے علم بردار بنیں گے، ہم نیکی کرنے والے۔ تو اسی لیے کیا امر بالمعروف، یعنی معروف کو اختیار کرنا اور معروف کا حکم دینا، تو اسی لیے نیکی اسی کا نام ہے۔ تو یہاں کیا کہا؟ نیکی و بدی یکساں نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ نیکی اختیار کرنے کی بات نہیں ہو رہی، بات تو انہی لوگوں سے ہو رہی ہے جو نیک ہیں اور نیکی پر اصرار کرتے ہیں، جن کا ذکر پہلی آیت میں ہو چکا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، یہ نیک لوگ جن کا ذکر ہو گیا، انہی سے بات ہو رہی ہے کہ تم یہ بات سمجھ لو بہرحال کہ اب بدی سے مقابلہ ہے کہ بدی اور نیکی ایک جیسی نہیں ہے، نیکی جو ہے طاقتور ہے، بدی کمزور ہے۔ اب تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، یعنی بدی کا مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ نیکی سے کرنا ہے۔ بدی کا مقابلہ بدی سے نہیں کیا جا سکتا، اور بدی کو بدی کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا، جیسے ناپاکی کو ناپاکی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، ظلم کو ظلم کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ظلم کے مقابلے میں عدل آئے گا، ناپاکی کے مقابلے میں پاکی آئے گی، تو بدی کے مقابلے میں نیکی آئے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص کہتے نا بھائی کیا کیا جائے، مجبوری ہے، لہذا ظلم کا ویسے تو ہو نہیں سکتا، لہذا ظلم کا توڑ ظلم ہی ہے، تو یہ آدمی خود ظالم ہو جائے گا۔ جب ظلم کے مقابلے پر وہ ظلم کرتا ہوا آئے گا تو پھر اس کا مقام کہاں رہے گا؟ تو اس معاملے میں ظلم کا مقابلہ عدل سے ہوگا، چاہے دیر لگے، تاخیر ہوتی ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ عدل تو تقاضے رکھتا ہے، عدل تو پابند ہوتا ہے، عدل تو اصول رکھتا ہے، ظلم کا کوئی اصول نہیں ہے، ظلم کا کوئی اصول نہیں ہے، بدی کا کوئی اصول نہیں ہے، نیکی کا اصول ہے، عدل کا اصول ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ پاکی جو ہے اپنے اندر اصول رکھتی ہے، یہ تو دیر لگ سکتی ہے، لیکن کام یہی ہے کہ ناپاکی کو پاکی سے آپ جو دور کر سکتے ہیں، بدی کو جو ہے آپ نیکی سے دور کر سکتے ہیں، ظلم کو آپ عدل سے دور کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ کام یہ اصول دوسرا ہمارے سامنے آتا ہے کہ تم بدی کو نیکی سے دفع کرو، اور پھر یہاں کیا کہا؟ نیکی بھی وہ جو بہترین ہو، احسن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہترین نیکی سے، یعنی یہ کام ہم سے کہا جا رہا ہے آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، بدی کے مقابلے میں نیکی اور بہترین نیکی یعنی کام کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کا جو اثرات بتا رہے ہیں، اس کا جو نتیجہ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ اتنا عظیم ہے کہ ایک داعی اللہ کے لیے سب سے بلند جو اس کی کہیے کہ منزل اس کے سامنے ہے کہ وہ اپنا کام کر جائے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا لے اور اللہ کی طرف ان کو جو ہے مائل کرنے میں کامیاب ہو جائے، یعنی اس اعتبار سے تو فرما دیا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تم دیکھو گے جب تم نے یہ کام کیا، یعنی بدی کو بہترین نیکی سے دفع کیا، تو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی، بینک و بینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا جگری دوست بن گیا ہے، وہ جگری دوست بن گیا ہے، یعنی اس کا نتیجہ یہ سامنے آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں تو آدمی کا کام تو عمل کر کے آگے بڑھنا ہے۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے تو اسی طرح کرنا ہے، اور اصول کی بات یہی ہے، سمجھ کی بات یہی ہے، عقل میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے، اور بات آئے نہ آئے سمجھ میں کام تو وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بتایا، کہ اس لیے کہ اصل حکیم تو وہی ہے، اصل علم تو اسی کے پاس ہے، اصل خبیر تو وہی ہے۔ تو غرض یہ کہ ہمیں بتایا کہ یہ کام کرو گے تو پھر یہ نتیجہ بھی نکلے گا، اور یہ بات ہمارے سامنے ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اس معاشرے میں کتنی بڑی تبدیلی، یعنی تبدیلی نہیں بلکہ انقلاب برپا کر دیا، اور کل کے دشمن آج کے دوست بن گئے، اور دوست ہی نہیں بنے، جانثار ساتھی بن گئے، یعنی جو آپ پر جانثار کرنے کے لیے تیار تھے، یعنی حقیقی جو ہے محبت عقیدت جو ہے وہ پیدا ہو گئی، صرف سر ہی نہیں جھکے، دل جھک گئے، اور اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے، اور یہ سارا آپ کے کردار کا معاملہ تھا، اس ہدایت پر عمل کا معاملہ تھا، کہ جس کا نتیجہ اس طرح سے سامنے آتا ہے کہ پورے عرب جو ہے جس طرح آپ کے زیر نگی آیا، پھر اسلام جس طرح دنیا کے اندر پھیلا ہے، یہ بھی چیز ہمارے سامنے۔ تو بات یہی ہے کہ پہلے تو نیکی و بدی کا تعین کر لے انسان، اور پھر نیکی کا کوئی اختیار کرنا، اور پھر نیکی کا ساتھی بننا اور نیکی پر اصرار کرنا، اور پھر بدی کا مقابلہ جو ہے وہ نیکی کے ساتھ کرنا، یعنی یہ کام آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے یہ۔ اس معاملے میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ یعنی یہ کام کہ بدی کو نیکی سے دفع کرنا آسان کام ہے، یہ آدمی کے لیے کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یعنی جب آدمی اس راستے پر چلتا ہے، سفر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ کہ بدی کا مقابلہ نیکی سے کرنا، اور وہ بھی اعلیٰ درجے کی نیکی کرتے چلے جانا، کسی ایک موقع پر
آدمی کا اپنی قوت برداشت کا ثبوت دینا، اپنا حوصلہ برقرار رکھنا، اپنے نفس پر قابو پا جانا آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے. لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ باطل پرستوں کے، ان کے اشرار کے مقابلے میں حق کی خاطر لڑنا اور اخلاق کی کسی حد کو نہ پھاندنا اور ہر اعتبار سے جو ہے پابندی کرنا اپنے اصولوں و ضابطوں کی اور مشتعل نہ ہونا آسان کام نہیں ہے. یعنی بدی جو ہے، شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ انسان کو مشتعل کرنا چاہتا ہے، وہ انسان کو مشتعل کرنا چاہتا ہے، وہ بدی کے مقابلے میں اسے بدی کرنے پر آمادہ کرنا چاہتا ہے، وہ اسے مختلف طریقوں سے جو ہے گویا کہیے کہ اس پر مائل کرتا ہے، اسے ورغلاتا ہے. یہ بات آگے آ رہی ہے، اگلی آیت کے اندر ہمارے سامنے آئے گی. تو یہ کام جو کرنا ہے، اس کام کے لیے سب سے بڑی اہم بات کیا ہے؟ صبر کی ضرورت ہے. صبر کی ضرورت ہے. صبر کی بات کیا ہے؟ یعنی آدمی کا حق کو پہچان کر اس پر قائم ہو جانا. اس پر جب ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ بدی اور نیکی برابر نہیں ہے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، اور ہم نے طے کر لیا کہ نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے، تو بس طے کر لیا، تو اس پر جم جانا ہے، ڈٹ جانا ہے صبر کے ساتھ میں. اب بدی ہمیں کتنا ہی ورغلائے، کتنا ہی ہمارے سامنے اپنا راستہ اس طرف بلائے، اور کتنی ہی اس کے لیے کوئی ایسی چیزیں حالات پیدا کر دیے جائیں، اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، ڈٹ جانا کہ ہاں بدی کا مقابلہ نیکی سے کیا جائے گا، بدی کے مقابلے میں بدی نہیں کی جائے گی، ظلم کے مقابلے میں ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ کام کرنا، اپنے ایک مرتبہ بھی اپنے نفس کی باغیں جو ہیں، ضبط کی باغیں جو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا، یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جس نے ٹھنڈے دل سے حق کی سربلندی کے لیے کام کرنے کا پختہ عزم کر لیا ہو، جس نے پوری طرح سے اپنے نفس کو عقل و شعور کے تابع کر لیا ہو، پوری طرح سے شعوراً عقلاً مجھے اس راستے پر آ گیا ہو، جس کے اندر نیکی اور راستی ایسی گہری جڑیں پکڑ چکی ہو کہ مخالفین کی کوئی شرارت خباثت بھی اسے اس بلند مقام سے نیچے لانے میں کامیاب نہ ہو سکے. تب یہ کام ہوتا ہے. تو کیا کہا اس کے لیے؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں. جسے اللہ نصیبے والے کہہ دے پھر اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ جسے اللہ کہے بڑا نصیب والا ہے تو اس کے نصیب کا کیا کہنا ہے؟ ظاہر کتنا بڑا کام ہے، کیا راستہ ہے یہ. یعنی جو آدمی اس راستے کو اختیار کرے تو پھر جب سے اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، تو نیکی کا، دعوت کا، اللہ کی طرف بلانے کا یہ عمل اور اس راستے پر استقامت کا معاملہ اور نیک عمل کرتے چلے جانا، اپنے اسلام کا اظہار و اعلان و اقرار کرنا، اس پر ثابت قدمی دکھانا اور بدی کا مقابلہ نیکی کے ساتھ کرنا اور اسی پر گامزن رہنا آسان کام نہیں ہے. تو لیکن یہ کام جب کریں گے تو پھر اتنا بڑا درجہ مرتبہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بڑے نصیبے والے لوگوں کا کام ہے، اور اس کے لیے صبر کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا. آخری بات ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، اللہ کی پناہ مانگ لو، بے شک وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی شیطان جو ہے وہ اس معاملے میں ہمیشہ اس راستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے. جتنے مقامات پر یہ مضمون آیا ہے تقریباً ہر مقام پر یہ بات آئی ہے، جہاں پر یہ بات کہ بدی کا مقابلہ نیکی سے کیا جائے، جہاں بھی یہ بات آئی ہے، جہاں بھی اخلاقیات کو جو ہے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے اور اس کو بدی کے مقابلے میں اس طرح سے اس کی پابندی کرنے کی بات آئی ہے، سورہ اعراف دیکھیے، سورہ نحل دیکھیے، ہر جگہ پر یہ بات ساتھ آتی ہے شیطان کی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو. اس لیے کہ ایسے ہر معاملے میں شیطان فعال ہو جاتا ہے. شیطان جو ہے پوری اپنی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نیکی کے علمبرداروں سے بھی کوئی ایسا کام کرا دے، کوئی ایسی حرکت ان سے سرزد ہو جائے کہ وہ بھی بدی کے مقابل میں یعنی ان کی جیسے قرار پانے لگیں، وہ بھی اس مقام بلند سے اتر آئیں اور وہ بھی گویا کہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکے یہاں صاحب غلطی تو انہوں نے تو کی ہے، لیکن ان لوگوں نے انہوں نے بھی ایک دفعہ ہی صحیح لیکن بہرحال کی تو ہے. یعنی یہ ایسا کوئی کہنے کا موقع مل جائے، کوئی ایسا جو ہے موقع حاصل ہو جائے کہ اس کی بنیاد پر ان کی جو خوبی ہے، ان کا جو مقام ہے اور ان کی جو بلندی ہے سیرت کی، اسے داغدار کیا جا سکے. تو ایسے ہر موقع پر ہوشیار رہنا. جہاں کہیں شیطان کو ایسی ترغیب دلائے کہ نہیں صاحب آج تو جواب دینا بہت ضروری ہے، اور اس کے مقابلے میں تو اس اینٹ کا جواب پتھر سے اور پتھر کا جواب اینٹ سے دینا، ورنہ تو ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، ہماری کمزوری جو ہے وہ محسوس کی جائے گی. اور ہمیں تو اس موقع پر یہ کام ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہماری ہوا بن جائے اور ہمارا مقام اپنی جگہ پر قائم رہے.
تو اس میں سوچ لینا چاہیے کیا یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ شیطانی اپنی کوئی جو ہے اس کی طرف سے نزغ شیطانی ہے، یعنی اس کا وسوسہ ہے کہ وہ ہمیں اس مقام سے اتار کر اور خود بھی ہمیں بد رائی کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے۔ تو بدی کا مقابلہ نیکی سے کرنا، اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے، اور وہ ہمارے نفس کو اس طرف آمادہ کرتا ہے کہ اس میں اشتعال پیدا کر دے اور مشتعل کر کے ہم سے غلط کام کروا دے۔ تو اس معاملے میں اللہ کی پناہ حاصل کر لینا کہ اللہ سب کو سننے اور جاننے والا ہے، اس کے سامنے سارے معاملات ہیں، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس معاملے میں وہی ہمارا مددگار ہے، اسی پر ہمارا توکل ہے، اس پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔